الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، الذي لا نهاية له ولا كيفية له ولا مثيل مثال له، الذي من علينا إذ جعلنا من أمة محمد المصطفى، والصلاة والسلام على هادي إلى صراط الحكمة والهداية وختم النبوة، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والوفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں خود سماعت فرماتا ہوں. اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ من حیث کان. فرمایا میرا امتی دنیا کے جس کونے پہ بھی بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھے، فرمایا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے. اس محبت سے پڑھیں، اس ذوق سے پڑھیں کہ ہماری آواز ابھی ہمارے لبوں سے جدا ہوگی اور لمحے بھر میں مدنی من ٹھارا کا قیمت صحابہ سے پڑھیں. اس شوق سے پڑھیں الصلاۃ آلک واصحابک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا راحۃ العاشقین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاقوال مقتحم. يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أتل دعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت اللہ مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد علماء کرام، ثناخوان شیریں نظام، نقیب محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں اور آپ اس وقت قاسم فیضان قادریہ حضرت میاں جی قائم دین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رحمۃ واسع ان کے سالانہ عرس پاک کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا حضرت میاں جی قائم دین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بنے ہوئے. یہ فیوض و برکات اگر کوئی محسوس کرے تو کر سکتا ہے. یہ فیوض و برکات انہوں نے سلسلہ نوشاہیہ کے وارث ان کے مرید خاص ادھر ہمارے قریب گجرات میں ہیں، وہاں سے بیعت کی اور فیوض و برکات حاصل کی اور ساری زندگی ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے مالا مال رہے. اگر کوئی محسوس کرے، ضروری یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ولی بہت مشہور ہو، بہت بڑا آستانہ ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو تو تب وہ بڑا ولی ہوتا ہے. ولی کے لیے بڑا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کا سچا سچا تابعدار ہو. یہ سب سے بڑی اور متبع سنت اور ساری زندگی ان کے حالات. اگر یہ ہم عصر ہیں، اگر جو پنجاب کے بزرگ احباب ہیں وہ جانتے ہوں گے تاریخ پنجاب میں جن کو دلچسپی ہے، تو یہ قاضی جو ہیں قاضی خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی بھی ایک مسجد ہے کمیٹی کے سامنے. وہ خلیفہ مجاز ہیں نوشو پاک کے. یہ دونوں بزرگ ہم عصر ہیں اور انہی کے قریب قریب میں رہنے والے ہیں حضرت غنیمت کنجائی رحمۃ اللہ. حضرت غنیمت وہ تو مشہور ہے نا، وہ بھی ادھر قریبی جو آستانہ عالیہ گیلانیہ چک سادہ شریف، یہاں پہ وہ غنیمت شاعر جو ہیں وہ بھی سلسلہ نوشاہیہ میں ہی ہیں بالواسطہ ہیں. قاضی صاحب جو ہیں وہ بلا واسطہ مرید ہیں نوشو پاک کے. تو یہ بھی ان کے جو دادا پیر ہیں یہ نوشو پاک ہیں ان کے دادا پیر. اور یہ تقریباً قریب کے بزرگ ہیں سارے. اور میرا دل کہتا ہے، میں یوں کہوں کہ کبھی کبھی زبان سے یہ جملہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اگر محسوس کرو تو حضور غوث پاک کی بڑی نظر رہے پنجاب پہ، اور قادری سلسلے کے فیوض و برکات بڑے عام جو ہیں یہاں سے نصیب ہو رہے ہیں اگر کوئی بندہ محسوس کرے اور حاصل کرنا چاہے. اور یاد رکھیے گا یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا عقیدہ ہے اور یہ ہے بھی برحق. وہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے، اندھے کو نہیں سمجھ آئے گی، مگر کوئی دیکھے تو سمجھے، محسوس کرے کہ
بزرگ جب اپنی حیات ظاہریہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا فیض اتنا عام نہیں ہوتا، اتنا عام نہیں ہوتا۔ اور جس وقت بزرگ بظاہر دنیا سے پیدا جو ہے وہ پردہ کر جاتا ہے تو اولیاء کرام فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کے فیوز و برکات مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور اس میں اگر حدیث پاک کا سہارا لیں تو سمجھ سکتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ بتائیے قید خانے میں اگر جو کوئی کام کرے تو وہ لمیٹڈ کرتا ہے، جب آزاد ہوگا تو ان لمیٹڈ کرے گا۔ یہ بزرگان دین جب دنیا پہ بظاہر ہوتے ہیں تو یہ لمیٹڈ فیوز دیتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کوئی لینے والا کہتے ہیں جی کیسے ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا کم از کم ہم برے صغیر میں رہنے والے لوگوں کو یہ جملہ زیب نہیں دیتا کہ جناب قبر والے فیض کیسے دیتے ہیں۔ ایک بابا چلا تھا اجمیر شریف سے اور صرف 40 دن آ کے حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر گیا، اور جب واپس بیٹھ کر گیا تو کہتا گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اور جاتے سال فیض کیسے بانٹا؟ اور بزرگ چشتی بزرگ نہیں مانتے، عام تو مشہور ہے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ 90 لاکھ ہی اگر مان لیں تو صحیح، مگر چشتی بزرگ فرماتے ہیں اس وقت جو کافر تھے ان میں مشہور تھا، سکھ بھی رکھتے تھے، ہندو بھی اپنے بالوں کی لٹ رکھتے تھے، اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جس کو کلمہ شریف پڑھا کے مسلمان کرتے اس کی لٹ کاٹتے تھے، اس کی وہ گوت جو بنائی ہوتی وہ کاٹ لیتے اور کہتے ہیں یہ ساتھ والے کمرے میں پھینک دیں، جو ساتھی تھی وہ پھینک دیتے اور کہتے ہیں جس وقت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر پردہ فرمایا نا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے یار گنے تو صحیح کتنی لٹیں اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ تو کہا جب گنی تو 1,40,00,000 نکلی۔ 1 کروڑ، بتاؤ نا یہ فیض لے کے گئے تھے تو بڑھنا تھا۔ اور اگر اسی طرف چلیں تو آپ سمجھے جا کر سب سے پہلے تاریخ ہند پڑھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جا کر اجمیر شریف میں کام کیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے جا کر پہلے دن آپ نے سلطان محمود غزنوی کو خط لکھا تھا، اور خط میں کیا لکھا ہے کہ لکھنے والا میں معین الدین ہوں، حکم مجھے داتا صاحب کا ہے، حکم مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہندوستان پر حملہ کریں اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام کریں، اور جو ہے یہ بڑے بڑے جو بت ہیں ان کو توڑیں، اور ایک وقت آئے گا یہ بڑے صغیر جو ہے توحید کا مرکز بنے گا، اور آپ شروع کریں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حملہ کیا، وہ جانتے ہیں سومنات بھی لے گیا، سارے توڑ تاڑ کے لے گیا، اور جاتی دفعہ کبھی آپ لاہور جائیں تو سلطان قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ نارکلی بازار کے اندر ان کا مزار ہے، ولی بزرگ گزر، ولی بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک ولی بادشاہ گزرا ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی جب یہاں سے جانے لگا تو پیچھے سب کچھ اس کے سپرد کر کے اور جاتی دفعہ دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کیا فرمایا؟ دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا جاتے ہوئے سلطان محمود نے؟ کہا قطب الدین ایبک جو ذمہ داری داتا صاحب نے میرے کندھوں پہ رکھی تھی وہ میں نے نبھا دی، اب داتا صاحب کے حکم پر تیرے کندھوں پہ رکھ رہا ہوں اور نبھانا۔ اور داتا صاحب پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ قطب الدین ایبک کہتے ہیں بتاؤ کیسے بادشاہ تھے، دنیا سے گئے ہوئے بزرگوں سے بھی رابطے رکھتے تھے، ان کے فیض و برکات بھی بانٹتے تھے۔ فرمایا قطب الدین، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان جو ہے وہ توحید کا مرکز بنانا ہے، اب تو ایسا کر یہاں پر شریعت لا نافذ کر۔ اور کون سا لا؟
کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قانون یہاں پر نافذ ہے۔ یہ بزرگ دیتے ہیں کو لینے والا ہو، کو محسوس کرنے والا ہو اور اس طرف توجہ کرے، اور یاد رکھیے ان کی ذمہ داری ہے۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھے تو صحیح۔ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، چیئر لگا کر میز سجا کر اسٹیتھوسکوپ ساتھ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ذمہ دار بن کے بیٹھا ہو، آؤ میں تمہارا مرض دیکھوں گا، تمہیں دوائی دوں گا۔ کبھی سچی بات ہے کہ یہ روحانی مرضوں کا علاج کرنے والے بزرگ ہیں۔ کبھی اپنا مرض لے کر آؤ اور کہو جی آپ کی ذمہ داری ہے، دو۔ اور میں نہیں آیا، مجھے ہمیں خود فرمایا گیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت ملتی ہے نیکوں کے قرب سے، نیکوں کے قرب سے۔ تو بہت کچھ حاصل کر کے جاؤ گے، بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ سب کو لینے کا طریقہ سکھائے، لینے کا۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ولی داتا صاحب کا نام لیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا نام لیا ہے، جتنے بزرگان دین ہیں، یہ اس مقام کو پہنچے کیسے؟ ہر بندہ اس مقام کو نہیں پہنچا، یہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہر مومن نے کرنا ہے۔ ہر جس پہ نماز فرض ہوگی نہ پڑھے گا تو گناہ گار ہے، روزہ فرض ہو گیا نہ رکھے گا تو گناہ گار ہے، کسی پہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پہ تو نہ کرے گا تو گناہ گار ہے، وقت آیا تو جہاد نہ کیا تو گناہ گار ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو ہر مومن مسلمان پہ، میرے اور آپ سب پہ فرض ہے، اور کتنے مومن ہیں جو اس فریضے کو نبھانے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آگے تک پہنچ جاتے ہیں؟ ہر بندہ کیوں نہیں پہنچتا؟ ہر بندہ کیوں نہیں پہنچتا؟ میرے مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جملہ فرمایا، جو جتنا بڑا طالب ہوتا ہے اسے اس کی طرف سے کہیں بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پریشان نہیں، پریشان نہیں، پریشان نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، 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 انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان دین کے جو فیض و برکات ہیں، انہیں لینے کے لیے سب سے پہلے اپنا برتن صاف کرنا پڑتا ہے، برتن صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور برتن صاف، اچھا یہ تو سنا ہے جی برتن صاف کرو، برتن صاف کرو، برتن صاف ہوتا کیسے؟ یہ دل ہے نا، دل گندا ہو جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا لوہے کو زنگ لگے تو بڑے طریقے ہیں لوہے کا زنگ اتارنے کے، تو آقا کیا دل کا زنگ اتارنے کے بھی طریقے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کتنے؟ فرمایا 3۔ کتنے؟ دل ستھرا ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا پہلا طریقہ، کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو۔ کس چیز کو؟ اپنے مرنے کو یاد رکھو۔ اور مرنے کا مطلب کیا؟ مرنے سے ڈرتے رہو؟ نہیں، مومن کا تو شیوا وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ موت کو یاد رکھنے کا نام یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو کہ میں نے ان قریب اپنے حبیب پاک سے ملاقات کرنے جانا ہے، میں ایسا تیار ہو کر جاؤں، ایسا صبر کر جاؤں، ایسا بن کے جاؤں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لے۔ موت سے ڈرنے کا
नाम नहीं कि मैं डरते रहो, फरमाया डरते रहो तो क्या नहीं आएगी, जितना डरोगे उतना तो आए। फरमाया डरना नहीं बल्कि तैयारी करनी है। किसकी? मौत की, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, इरादत के साथ। और नबी और दुआ करो मौत आए तो नबी पाक की मोहब्बत में आए, मौत आए तो कमली वाले आका अपनी निगाह करम जमाए हुए हो। ऐसी मौत से पढ़कर अगर ऐसी मौत आए ना, जुबान पे कलमा भी हो, दुरूदो सलाम भी हो और सामने नजारे बददुआ भी हो, रब्बे काबा की कसम ऐसी मौत पर करोड़ों जिंदगियां कुर्बान की जा सकती है। वल्लाह ऐसी मौत पर जो है वो हजारों जिंदगियां कुर्बान की जा सकती हैं कि जिसम मरना मरना हर कोई आखे ते मैं भी आखा मरना, जिस मरने सोना राजी हो मरने की डरना। हर कोई कहता है मौत, हुजूर ने फरमाया मौत को याद रखो, जारी करो। दूसरा काम जिससे दिल के जंग उतरते हैं, हुजूर ने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत किया करो। कसरत से कुरान की, कुरान रखा है सामने, पढ़ रहे, पढ़ते जा रहे और पढ़ रहे हो। कभी सीखो किसी वली से जाके कुरान कैसे पढ़ना है, और नहीं तर्जुमा आता तो नहीं ना सही, तुम्हें उसके अल्फाज के मानी नहीं आते तो ना सही, सुन लो किसी वकील ने समझा दिया था ऐसे पढ़ो। अगर अंदर मोहब्बत रसूल होगी, रब्बे काबा की कसम कुरान का एक एक लफ्ज चूमने को दिल करेगा। कैसे पढ़ना है कुरान? पहले कुरान को खोलो और इस नीयत से कुरान को देखो। मेरे मदनी मंठार ने फरमाया था, मंज़ारा मुसहफ़न फ़कअन्नमा ज़ारनी। लोगों जो कुरान खोल के देखता है वो कुरान नहीं देखता, यूं समझे वो दुआ मुखड़ा देख रहा। अल्लाह और याद रखना ये इब्तिदा है, ये भी ट्रेनिंग है, ये रिहर्सल है, ये ट्रेनिंग है और ये रिहर्सल है। कुरान को शौक से खोलो, देखो कि ये ना कुरान नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान देखा उसने यूं समझे अपने नबी को देखा। शौक से देखो कुरान को, कभी इधर से चूमो, कभी इधर से चूमो, कभी बद्दुहा चूमो, कभी यासीन चूमो, कभी मुजम्मल के बहुत से लोग, कभी या अय्युहल मुदस्सिर को चूमो। चूम चूम के क्यों? हुजूर ने फरमाया मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। सुनो यार, कुरान को चूमो और इस शौक से चूमो कि मेरे आका ने फरमाया मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। बताओ जब देख रहे हो और चूम रहे हो, बुजुर्ग फरमाते हैं ये तो बज़ाहिर है लिखा हुआ, देखो यहाँ शौक पैदा करो। ये ट्रेनिंग हो रही है, ये रिहर्सल हो रही है। फरमाया जब तुम्हारा शौक कभी अरूज को पहुंचे, फरमाया कभी तुम्हारे शौक को फिर मिराज भी होगी। फरमाया इस शौक को मिराज भी होगी जिस कुरान ने कहा ना वद्दुहा। फरमाया इस शौक से वद्दुहा को देख कि किस मुखड़े की कसम। फरमाया शौक से देख, कभी तेरे इस शौक की मिराज ये होगी, कभी तू लिखा वद्दुहा देखता रहा, कभी ये अरूज आएगा कि तुझे बना हुआ वद्दुहा दिखाया जाएगा। कभी वल्लैली इज़ा सजा, तूने कहा कि हुजूर की अंबरी जुल्फे, फरमाया तू जुल्फों में खो जा, कभी आएगी वो जुल्फे हलाएंगे तुझे भी ठंडी हवा के झोंके। यार तो सही इस रास्ते पे, इस राह का राही बन तो सही, चल तो सही। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने कुरान देखा उसने मेरे नबी पाक को देखा। और दूसरा, कुरान नहीं समझ आया, नहीं पढ़ना आता, सुनो कुरान पाक को ऐसे इस शौक से पढ़ो। आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ भाई नहीं किसी को समझ नहीं आता, ना आए, तर्जमा नहीं आता, ना आए, बस इस शौक से पढ़ ये अल्हम्दुलिल्लाह
جو میرے گناہگار کے لبوں سے نکل رہے یہ وہ لفظ ہے جو کبھی میرے مدنی کے چھومے تھے، یہ وہ لفظ ہے جو کبھی میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے تھے۔ بس دیکھ تجھے قرآن پڑھ کے مزہ کتنا آتا ہے، ہر صورت پہ مزہ آئے گا، ہر لفظ ہر شد مد تجھے سکون دے گی، کیوں کہ تو شوق سے پڑھ رہا ہے کہ اس لفظ نے لب مصطفیٰ چومے ہیں، یہ وہ لفظ ہے جس نے نبی کی زبان کا مزہ لیا، یہ وہ لفظ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پہلا طریقہ موت کو یاد کرو، دوسرا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور تیسرا طریقہ حضور نے فرمایا میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام، کثرت سے یہ برتن صاف ہو جائیں گے، زنگ اتر جائیں گے، کمال آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گی۔ اور یہ بات برتن صاف کرو، اور پھر دوسری بات جو بزرگان دین فرماتے ہیں، حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، توجہ ہے، یہ آنکھیں، فرمایا یہ دل کے راستے ہیں۔ یہ کس کے راستے ہیں؟ فرمایا دل کہتا ہے کہ میں نے محبوب کو رکھنا ہے دل میں، دل ٹھکانا ہے میرے حضور کا، دل ٹھکانا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتا ہے، رب فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، عرش لو کرسی میں نہیں سماتا، فرمایا جب میں سمانا چاہوں تو کسی مومن کے دل میں سما جاتا، کسی مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، دل پاک کرنا ہے، یہ پاک ہے۔ میرے مجدد پاک فرماتے ہیں یہ آنکھیں راستہ ہے تمہارے دل کا، یہ کان راستہ ہے تمہارے دل کا، یہ زبان راستہ ہے تمہارے دل کا، فرمایا وہ پہلے راستے سجاؤ، یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے ہم گلیاں سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی اوقات سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ آئیے وہ دن ہے جس دن سونا دنیا پہ تشریف فرما۔ یار کبھی اتنے اس سے بڑھ کے شوق سے کبھی اپنی آنکھیں سجاؤ، اس شوق سے آنکھیں سجاؤ کہ یار میری آنکھیں اس قابل ہو جائیں میں وہ چہرہ دیکھوں جسے رب کبھی بددعا کیا، جسے دیکھ کے میرے علی فرماتے کوئی مثل نہیں ڈھونڈنے، کوئی مثل، شوق تو پیدا کرو، کبھی یہ آنکھیں سجاؤ۔ کیا بتانا ذرا سوچنا تو صحیح، جس لوٹے کے ساتھ ہم استنجا کرتے ہیں اس لوٹے میں کوئی ہمیں دودھ ڈال کے دے کوئی بندہ پیے گا؟ نہیں پیے گا نا، وہ کہے گا نہیں یار یہ کسی اور کام کے لیے۔ آنکھیں گندی ہوں اور بندہ کہ یا اللہ اپنے بیوی کا دیدار کروا۔ بابا جی ہمارے ایک فرمایا کرتے تھے اٹھانا یاری رکھی کو بوئے اونچے رکھی دے، دروازے اونچے رکھی دے، فرمایا اگر دعویٰ ہے نا کہ مجھے جلوہ حبیب نظر آئے، فرمایا پھر آنکھیں بھی تو اس قابل بنا۔ فضالہ نامی شخص آیا تھا حضور کو قتل کرنے، ابو جہل نے کہا تھا فلاں قبیلے کی عورت، فلاں قبیلے کی عورت سے تیری شادی، اتنا سونا اتنا چاندی یہ وہ فلاں قبیلے کی سرداری سب تجھے دوں گا، تیرا کام ہے تو نبی پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، فضالہ خنجر چھپا کر اپنی بغل میں آگے اور حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آگے ہے، فضالہ حضور کے پیچھے ہے، اور ابھی اسی طاق میں ہے کہ میں حملہ کروں کہ کس وقت کروں۔ حضور کا چہرہ آگے، فضالہ پہلی دفعہ حضور سے ملنے کے لیے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، حضور کا چہرہ مبارک آگے، حضور نے آگے ہی چہرہ کیے کہ فرمایا فضالہ کدھر آیا ہے، فضالہ کدھر آیا ہے؟ فضالہ ششدر رہ گیا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، وہ بس اب چور کی داڑھی میں تھی جی، چور اندر تھی خرابی، وہ کہتا ہے جی جی میں تو کعبے کا طواف کرنے آیا، میرے نبی پاک نے فرمایا فضالہ جھوٹ نہیں بول میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہ بول میں اللہ کا نبی ہوں۔ فضالہ کہتا ہے نہیں نہیں میں کعبے کا طواف کرنے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے طواف کرتے کرتے رک گئے،
حضور نے اپنا مکھڑا اپنا چہرہ انور فضالہ کی طرف کیا، فضالہ چہرہ رسول دیکھتا رہ گیا۔ حضور نبی پاک نے فرمایا فضالہ بتانا کدھر آئے؟ اب وہ حضور کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھے جا رہا ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا فضالہ میں پوچھ رہا ہوں کدھر آئے؟ کہتا جی بس ویسے ہی آیا تھا۔ حضور نے فرمایا سچ بولنا۔ اب خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ فلاں قبیلے کا سردار کس نے بننا ہے؟ فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کس کی کروانی ہے ابو جہل نے؟ اتنا سونا اور اتنا چاندی کس کو ملنا ہے؟ فضالہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، جس حویلی میں بیٹھ کر ابو جہل نے میرے ساتھ باتیں کی تھی، میں تھا یا ابو جہل تھا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور ابو جہل تو بتانے سے رہا ان کو آ کے کہ جناب بندہ بھیجا قتل کرنے کے لیے، یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں بس جس کے لیے جس وقت خیر ہو۔ فضالہ قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے میرا گھر کھو ابو جہل کا، مجھے کس آستان پہ بھیج دیا کہ مجھے کس برے ارادے سے؟ کہتا جی نہ پہلے آیا تھا قتل ہونے، اب آئے ہو آپ کے زلفوں کا قیدی بننے۔ حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھ گیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، کلمہ پڑھایا حضور نے، فضالہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے بس ایک چہرہ دیکھا والضحیٰ کا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ فضالہ جس وقت حرم کعبہ سے باہر نکلا نا، کعبے کی ایک گلی میں جو ہے مکہ شریف کی ایک گلی میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، اس سے اس کے غلط تعلقات تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ اس عورت کی نظر پڑی فضالہ پہ، اس نے فضالہ کو آواز دی فضالہ نے دیکھا ہی نہیں پلٹ کے۔ پھر وہ آواز دیتی فضالہ نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے۔ وہ پیچھے آ گئی اور آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگی۔ فضالہ ایسے کندھا بچا کے پیچھے کہا ہٹ پیچھے، میرے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھنا، ادھر چند لمحے پہلے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نہ رکھنا یہاں ہاتھ۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ نگاہیں تو اٹھا، کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، میں نہیں دیکھوں گا تیری طرف۔ کہتے ہوا کیا؟ کہتے بس ابھی کلمہ پڑا ہے، ابھی کلمہ پڑا ہے۔ بتاؤ کلمہ حضور کا پڑا، چہرے والضحیٰ دیکھا، جن کا شوق والضحیٰ مکھڑا دیکھنے کا ہو وہ غلاظت میں منہ نہیں مارتے، ان کی نگاہیں گندی نہیں ہوتی، وہ نگاہیں ستھری رکھتے ہیں کہ ہم نے ان نگاہوں سے والضحیٰ مکھڑا دیکھا۔ خدا اس بات کو آگے کتنا کو بندہ بیان کرے، ہاضمہ نہیں ہوگا۔ جس وقت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کے لیے آئے تھے تو آ کر وہ لفظ کیا بولے تھے؟ ان اللہ قد استاک للقائک، حبیبہ آؤ نا، اللہ شوق رکھتا ہے آپ سے ملاقات کا، اللہ شوق رکھتا ہے حبیبہ تیرے ساتھ ملاقات کا۔ بتاؤ نا جس سے ملنے کا شوق میرے پروردگار کو ہے، بتاؤ ہم پہ کتنے کرم ہے۔ اور ہمیں فرمایا تیاری کرو قبر میں یہ والضحیٰ مکھڑا دکھایا جائے گا، تیاری کرو نگاہیں سجاؤ، یہ نگاہیں اٹھے والضحیٰ مکھڑا دیکھے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی پاک کی حدیث سنو کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ حضور فرماتے ہیں اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ رفع اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں ایک عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ عذاب طالب علم جا رہے دین پڑھنے، علامہ صاحب ہے دین پڑھانے والے، دین کیا ہے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، اور دین کیا ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام دین ہے، حضور کے ادب کا نام دین ہے، حضور کی چاہت کا نام دین ہے، اور دین کی جو باتیں سکھائے وہ گلی سے گزر جائے، نبی پاک فرماتے ہیں 40 دن تک عذاب قبر نہیں آتا۔ بتاؤ جس دن وہ طالب علم قبر میں جائے گا، جس دن وہ علامہ صاحب خود قبر میں جائیں گے، اگر وہ باہر سے گزرے تھے تو 40 دن نہیں آیا عذاب، وہ خود جائیں گے تو ادھر آئے گا۔
بولنا تو صحیح۔ اللہ ہمیشہ با ادب لوگوں میں رکھے، اللہ بے ادبی سے بچائے۔ بتاؤ جس وقت بندہ قبر میں جائے گا وہ طالب علم دین کا، تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ وہ تو بیر چاند رہا تھا، اس کے صدقے دوسروں کو معافی ہو رہی تھی۔ بتاؤ جہاں مولوی صاحب چلے جائیں وہاں عذاب قبر نہیں، حضور کے بن جاؤ، حضور نے فرمایا میں آؤں گا نا قبر میں۔ اب بن تو صحیح، بنو تو صحیح میرے مصطفیٰ کا، لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ اور بن جائے نا بندہ سچا ہو کہ غوث پاک کا بھی، غوث پاک کا بن جائے تو فرشتے پوچھے کون ہے، ہوتا کہ میں دھوبی ہوں نا، اور میں ربو کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب لوگ کہیں گے یہ بات ہے، میں کہ تمہارا وہی نہ دیدہ ایک اور کو کیا نظر ہے، کیا نہیں سمجھ آئے۔ بن کے دیکھو نا، حضرت رابعہ بصری عورت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا پہ جس وقت آپ کو قبر میں اتارا گیا، کسی بزرگ نے جا کے آپ کی قبر پہ مراقبہ کیا، فرمایا بتاؤ کیا بنا تھا؟ کہا جس وقت تم مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے تو رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ فرشتے آ گیا، کہتی ہیں مر ربو کا، میں نے کہا ہٹو پیچھا، مر ربو کا، میں نے کہا پیچھے ہٹو، کہتی ہے وہ کیسے جی، کیسے؟ کہا میں نے انہیں کہا کہ جس رب کو ساری زندگی میں زمین پہ رب رب کرتی رہی ہوں، یہ 2 گز زمین کے نیچے آ کے اس رب کو بھول گئی ہو؟ کہا رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیسی عورت ہے؟ فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اور یہ کہیں گے کیسے ہوتا ہے؟ اگر حضرت عمر کے بارے میں حضور بیان فرما سکتے ہیں، اے عمر، یہ عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ فرشتے اس طرح رنگ کے آئیں گے، ایسے قبر چیر کے آئیں گے، یہ ان کی شکل اور حیت ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈے ڈرونے ہوندے بندہ سوالاں دے جواب دیں جو کہ روے گا، ان کی ہیبت طاری ہو جائے گی، یا رسول اللہ بندہ جواب دے سکے گا؟ کہ کملی والے آقا مسکرا دیے اور میں عمر دوسروں کو چھوڑ، میں تیرے ہی قبر کا حال سناتا ہوں۔ بیڑا گرک ہو آج کے ان ملاؤں کا جو ممبروں میں بیٹھ کے تیرے میرے نبی کے علم کو تول رہے ہیں۔ عمر سامنے بیٹھا ہے، عمر، اور ابھی حضرت ابو بکر کا دور ہے، 2 سال حضرت ابو بکر، تقریباً 12 سال حضرت عمر نے ابھی رہنا ہے حضرت ابو بکر کے بعد، پھر آپ نے شہید ہونا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر فرشتوں نے آنا ہے۔ سونا کہنا پہ میں دس نہ دیا کی ہونا ہے، بتا نہ دوں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ جتنا حضرت عمر کے بارے میں بھونکتے ہیں نا، نبی پاک نے اتنا حضرت عمر کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے، اتنا حضرت عمر کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں عمر، حضور نے دعا، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، یہ اکیلا مراد ہے، کسی کے لیے حضور نے فرمایا یا اللہ اس کے ذریعے عزت دے اسلام کو۔ اگر کوئی کہنا اسلام کی عزت کون، تو حضور کی حدیث کہتی ہے عمر پاک ہے، حضرت عمر پاک ہے۔ کبھی فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے احد کے میں جو ہے احد کے پہاڑ پر، میں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر 2 شہید، ایک نبی ایک صدیق، شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور حضرت عمر کے قبر میں جا رہے ہیں۔ نیکیاں کتنی ہیں، اما عائشہ کو فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے اتنی حضرت عمر کی نیکیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی حضرت عمر کی نیکیاں۔ سائنس کی ماں مرے آج تک ستارے تو گن نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں سائنسدان بڑی ترقی کر کے بتاؤ ستارے گن سکے؟ میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں، اور عمر کا کچھ نیکی ہوتی ہے بندہ دل میں کرتا ہے، کچھ بندہ کمرے میں چھپ کے کر دیتا ہے، بند دروازہ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے، محلے والوں کو کیا خبر کہ بندہ اندر درود پڑھ رہا ہے، یہ چھپ کے نیکی ہے نا۔ عمر جو چھپ کے کرے، جو ظاہر کرے، جو باطن میں کرے، جو دل میں ارادہ کرے، اچھی نیت بھی تو نیکی ہے۔ نیت حضرت عمر کے دل میں ہو، نبی پاک سمجھ جاتے ہیں کہ نیکی کار گیا ہے۔ عمر کی ہر نیکی پہ نگاہ ہے میرے مصطفیٰ کی،
عمر کی ہر نیکی پہ نگاہ ہے میرے کملی والے آقا کی. اور عمر کیسے دنیا سے جائیں گے شہادت کی خبر پہلے دے دی. عمر چل تجھے یہ بھی بتا دو قبر میں کیا ہوگا. جی آقا کیا ہوگا؟ فرمایا دو فرشتے آئیں گے اور آتے سال عمر تجھے اٹھائیں گے, پوچھیں گے من ربک کا, تیرا رب کون ہے؟ اور عمر پتہ ہے تیرا جواب کیا ہوگا؟ جی یا رسول اللہ. عمر نے دینا مگر اسے نہیں پتا. بات بڑے مزے کی اگر چس لو تو جنہیں جواب دینا ہے قبر چ انہوں نہیں پتا, جو دینا ہے اس نے میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں. ابھی اور علم غیب کیا ہوتا ہے جی, اور علم غیب کیا ہوتا ہے. عمر کو پوچھا عمر بتا تجھے کیا ہوگا؟ جی یا رسول اللہ منو تو نہیں پتا میں کی کہنا. فرمایا مجھے تو پتا ہے کیا ہوگا. حضور نے فرمایا وہ پوچھیں گے من ربک کا, تو پوچھے گا ان سے من ربکما, میرے رب کا پوچھنے والوں پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے, تم دونوں کا رب کون ہے. فرشتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں گے یار آج کتنے آوڑے ہیں اسی, آج کس جو ہے قبر میں آ گیا. وہ پوچھیں گے ماں دینوں کا, وہ کہ پیچھے چھوڑو ماں دینوں کو ماں, پہلے یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے. پاپ فرشتے پریشان ہو گئے, اس نے مولا یہ کس کی قبر میں بیٹا, ہم سوال کرتے ہیں وہ الٹا ہم سے کرتا ہے. آج تو ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. یا اللہ یہ کون ہے؟ رب فرمائے گا منکر نکیر نکلا ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا یہ عزت اسلام ہے, یہ مراد مصطفیٰ ہے. اگر میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی ہوتا تو یہ نبی ہوتا. یہ میرے مصطفیٰ کا پیارا ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا سسر بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کا خلیفہ بھی ہے. عمر قبر میں آیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے عشق کی مستی لے کر آیا. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا, ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے. لوگ کہتے ہیں جی آج ہمارے مبلغ نے بیان کیا عظمت مصطفیٰ کی ہاتھ کر دی, اور میں نے کہا منہ سنبھالو. نبی پاک جبریل کو بولے جبریل یار روز ہونا ہے, آج میں دس سنا عمر دی شان کنی کوئی ہے, عمر کی شان کنی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے نا مجھے, اور میں بغیر سانس لیے, بغیر کنٹینیو لگاتار, یا رسول اللہ آپ کی عمر کی شان بیان کرو. یا رسول اللہ جو معروف ہوا ہے 950 سال, یا رسول اللہ 950 سال گزر جائیں گے, میں حضرت عمر کی شان نہیں بیان کر پاؤں گا ساری. یہ عمر ہے, یہ لوگ مصطفیٰ تول رہے ہیں. بتاؤ جبریل 950 سال ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہو کے نبی کے دوسرے خلیفہ کی شان بیان کرے, تو جبریل کہتا 950 سال گزر جائے تو میں عمر کی شان بیان نہیں کر سکوں گا. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بولنا, جس نبی کے دوسرے خلیفہ کی شان یہ ہے, ابو بکر کا مطلب لگایا کیا ہوگا. اب مجھے مصطفیٰ سے عرض کرنی ہے یا رسول اللہ اوے ابو بکر ہے کون اور عمر ہے کون؟ فرمایا عمر کی بڑی شان ہے نا. جبریل 950 سال اس کی شان بیان کرے تو ختم ہے. فرمایا میرا عمر میرے ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. میرا عمر ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیوں میں سے اے ابو بکر دی ایک نیکی ہے تو دی انی شان ہے. ابو بکر کا مقام کیا ہوگا. اور یاد رکھنا جہاں پہ صدیق اکبر کا مقام ختم وہاں سے نبیوں کا مقام شروع. جہاں نبیوں کا مقام جو ہے وہاں انتہا ہوتی ہے, وہاں رسولوں کا مقام شروع. جہاں 313 رسول ہیں ان میں سے پھر اولول العزم رسولوں کا مقام شروع. اولول العزم رسولوں سے آگے جو مقام ہے وہ 4 مشہور کتابیں جن پہ نازل ہوئی ان کا مقام شروع. اور باقیوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں کملی والے کی
ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا، لوگ کہنے لگے رف رف پہ گئے ہیں، ایک کہتا نہیں جبریل اپنی جو ہے بازو پہ بٹھا کے لے گئے ہیں، ایک کہتا نہیں بھائی نہیں براق آیا تھا۔ شیخ سعدی فرماتا ہے منہ سنبھال کے بات کرو، براق نوکری کرنے آیا تھا، رب نوکری کرنے آیا تھا، جبریل نوکری کرنے آیا تھا۔ مصطفیٰ جو عروج پہ پہنچے بلغ العلا، بے کمال نہیں، سونا کسی کے آسرے پہ نہیں، اپنے کمال سے ہی طرح اوپر چلا گیا۔ اور سنو بریلی والے بابے کا پیغام، بریلی والا بابا کہتا سنو زمانہ کیا سمجھے میرے مصطفیٰ کو۔ یہ فرمایا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ، فرمایا یار سننا چہرے کو کون دیکھے تلوے کے گم، تلوے کے حسن میں گم ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ کملی والے آقا کا شان کیا ہے؟ بریلی والے بابا فرماتے ہیں نبی پاک جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک قدم آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ کہا حضور نے تو کپڑے بھی پہنے تھے، حضور نے تو نالین بھی پہنے تھے، حضور کپڑوں سمیت نالین سمیت۔ اور یہ لکھا ہے سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس وقت عرش کے قریب میرے قریب آقا پہنچے نا، حضور کو یاد تھا کہ جناب موسیٰ کو فرمایا تھا فخلا نالک کہ اپنے نالین اتار کے آئیے گا۔ نبی پاک نالین اتارنے لگے، رب فرماتا ہے حبیبہ یہ کیا کر اے حبیب سونے یہ کیا کر مولا تیرے عرش کا ادب ہے، نالین اتار۔ فرمایا تو موسیٰ تھوڑی